الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ
جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے صورت والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی اور سنتوں پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر چلنا چاہے اس کے لیے دین آسان ہے، اگر کوئی چلنا ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ خدا کے دربار میں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، فرمایا کہ وہ دین اسلام ہے، اور دین کہتے ہیں کہ بندہ شریعت اور سنت کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک مومن کے اندر ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، سمجھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنی غلطی کو اقرار کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو انسان سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی بہت سی غلطیوں کو سدھار کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بھیجا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت ہے، یہ مبارک محنت ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا لوگ اپنی غلطی سے سیکھیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے صلح کریں۔
خدا کی دھرتی پر اگر کوئی ابھی سب سے بڑا گنہگار ہو تو وہ میں ہوں، یہ جذبہ میرے اندر بھی ہو اور آپ کے اندر بھی ہو۔ جب یہ جذبہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رونے کی توفیق بھی دیں گے، دعا مانگنے کی توفیق بھی دیں گے، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل بھی فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک سوری میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اپنے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کے لیے ہر بند راستے کھل جاتے ہیں، اللہ اس کی تنگی کو ختم فرماتے ہیں، اللہ اس کو بہاریں عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرماتے ہیں۔ ساری پریشانیوں کا اگر حل ہو تو فرمایا کہ استغفار میں ہے، کہ بندہ استغفار کرے، سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر بندہ نیک ہو، اس کے گناہ بہت کم ہوں تو بھی استغفار کریں؟ فرمایا ہاں، اگرچہ اس کے گناہ بہت کم ہیں استغفار کریں۔ سمجھو 100 مرتبہ استغفار کیا، 3 مرتبہ استغفار کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو پھر 97 مرتبہ کیوں استغفار کرے؟ فرمایا 97 مرتبہ استغفار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو جو ہے گنہگار سمجھے گا، تو اللہ وہ 97 مرتبہ استغفار کی برکت سے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے اللہ والے اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے تھے، سیکھتے تھے اور سیکھتے ہوئے آگے نکلتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑی اونچی شان ہے، اللہ کے دین کی بڑی محنت کی ہے، دنیا بھر میں کی، ہندوستان میں ایک بڑا اثر آپ نے چھوڑا اور آپ کی برکت سے ایک بڑا طبقہ مشرف باسلام ہوا، اللہ کی طرف آیا، اللہ کو پہچانا۔ اللہ حضرت خواجہ صاحب کیا کرتے تھے؟ حضرت خواجہ صاحب کی آپ سوانے پڑھو تو پتہ چلے گا اللہ اللہ بہت کرتے تھے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتے، دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ اللہ اللہ کرو، دل سے بھی اللہ کو یاد کرو، کہ پیارے نبی بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، صحابہ بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، خواجہ صاحب بھی اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ اپنے مریدین کو بھی یہی سکھایا تھا کہ بگڑی بنانے والے اللہ اور سب کچھ کام بنانے والے اللہ اور کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی دبا نہیں سکتا، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر انسان کی فنگر پرنٹ الگ الگ بناتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑی میں انسان کے نقشے کو تیار کرتا ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، تاجدار مدینہ کا رب وہی ہے۔ خواجہ صاحب اپنے مریدین کو اللہ کی قدرت بیان کرتے، اللہ کی توحید بیان کرتے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے، اور کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اس کو بیان کرتے۔ میرے عزیزو، خواجہ صاحب نے اپنے مریدین کو جو تعلیم دی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک وقت آیا خواجہ صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، صرف آپ پردہ فرمائے ہیں لیکن آپ کا نام ابھی تک زندہ ہے، کام ہی ایسے کیے تھے، اللہ کی عبادت ایسی کی تھی، اللہ کے دین کی محنت ایسی کی تھی۔
ایک انگریز کا ہندوستان آنا ہوا. جب وہ ہندوستان سے واپس گیا تو فورین والوں نے پوچھا کہ آپ نے انڈیا میں کیا خاص بات دیکھی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی، لیکن میں ایک جگہ گیا اجمیر شریف، میں نے وہاں ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک آدمی قبر میں سویا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ ساری باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ خواجہ صاحب کا ایک اہم واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات سنو. حضرت خواجہ صاحب نے بنگال کا سفر کیا تھا. 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کی. آپ گھر آئے تو بڑے خوش. ماں نے پوچھا بیٹا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ بنگال کے سفر کی داستان سنائی اور کہا امی آخرت کی بڑی کمائی ہوئی ہے تو میں خوش نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے. تعجب میں رہ گئے. محنت میں نے کی، قرآن یاد میں نے کیا، عالم میں بنا، اللہ کا ذکر میں نے کیا، ساری کوشش میں نے کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں کرتا ہوں، مریدین میرے ہیں، اور میری ماں کہتی ہے کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے. پوچھ لیا امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ فرمایا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے اتنے اونچے مقام سے نوازا. دیکھو کوئی کتنا بڑا بھی اللہ والا ہو جائے لیکن ضروری نہیں ہے کہ پورا علم اس کے پاس ہو. علم تو ایک سمندر ہے، علم تو سمندر ہے. کسی کے پاس کچھ علم ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ علم ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو علم جو ہے، علیم تو اللہ کی ذات ہے. علم تو ایک سمندر ہے. بہت انسان بہت محنت کر لے تو اس کے پاس ایک گلاس کے بقدر علم ہو سکتا ہے. ایک بزرگ کے ساتھ میں سفر میں تھا، وہ علماء سے یوں کہتے تھے اگر تم روزانہ 100 صفحے دینی کتاب کا مطالعہ کرو تو امید ہے کہ تم دین کا 10واں حصہ پڑھ پاؤ گے. امید ہے کہ تم دین کا 10واں حصہ پڑھ پاؤ گے. روزانہ 100 صفحے پڑھو. تو علم تو بڑا گہرا ہے، بڑا علم تو کیا کہنے. اللہ اکبر کبیرہ. اس موقع پر اتنا کہوں گا کہ اگر ہم عالم نہ بن سکے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اللہ کے قرآن کی زبان عربی، اور اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا عرب میں، مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی وفات بھی ہوئی فرمایا عرب میں، مدینہ منورہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کو عربی زبان کتنی پسند ہوگی. یوں فرمایا کہ میں اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں ہماری زبان بھی ہوگی عربی. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے پڑھی انگریزی، ہمارے بچوں کو پڑھائی انگریزی. ہمیں انگریزی میں کس کو کیا کہتے ہیں ہمارے بچے جھٹپٹ بولتے ہیں، اور عربی میں الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ وہ نہیں پتا. اتنے سالوں سے رکوع کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کیا ترجمہ کا نہیں پتا. سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ کا نہیں پتا. سبحان ربی الاعلیٰ کیا ترجمہ کا نہیں پتا. التحیات للہ کیا ترجمہ کا نہیں پتا. صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، کیا ترجمہ کہتا ہے نہیں پتا. اللہم انی ظلمت نفسی کیا ترجمہ کہتا ہے نہیں پتا. اذان سن رہا ہے، کیا ترجمہ نہیں پتا. نہ سیکھا ہے، نہ عالم کلاس کا کورس کیا ہے. ارے وہ تو جانے دو، عالم بننا تو فرض نہیں ہے، ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے. میرے عزیزو وہ سیکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اس کا کیا ترجمہ یہ معلوم کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. اور پورا مجمع پیچھے سے تعریف کرتا ہے کہ اچھا اللہ نے بات سن لی. ربنا لک الحمد،
ہمارے رب تعریف آپ ہی کے لیے. اللہ اکبر. اگر اس کو اس کا ترجمہ پتا ہو نا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پر وہ جھوم جائے اور وہ خوش ہو جائے اور اس کو پتا چلے کہ امام صاحب کہہ ہی رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہے ہیں, اللہ یہاں موجود ہے, اللہ نے اس کی بات سن لی. جس نے اللہ کی تعریف کی اور مجمع کہتا ہے ربنا لک الحمد, ہمارے رب تعریف آپ ہی کے لیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں. اب ایک عالم دین تھے, مولانا صاحب تھے, وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے اللہ والے کیسے وضو کرتے ہیں, تھوڑا سا دیکھیں. اب خواجہ صاحب کا وضو تو ایک دم سنت کے مطابق اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ. ایک ہلکی سی چوک ہو گئی حضرت خواجہ صاحب سے. چوک کیا ہوئی وضو کرتے کرتے کہ انہوں نے جو پیر کا جو خلال کیا وہ پہلے انگوٹھے کا پھر انگلیوں کا اس طرح خلال کیا, پھر اس انگوٹھے کا پھر انگلیوں کا اس طرح خلال کیا. حالانکہ خلال کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, لیفٹ انگلی سے شروع کرنا ہے, ایسے انگلی کی پھر ایسے اندر انگلی میں ایسے 10 انگلی ایسے, یہ خلال کرنے کا سنت طریقہ ہے. مولانا نے کہا حضرت آپ تو بڑے اللہ والے ہیں, گستاخی معاف, ایک کام آپ نے سنت کے خلاف کیا. خواجہ صاحب نے کہا کون سا کام؟ کہ وہ جو آپ نے خلال کیا نا, وہ خلال کرنا سنت ہے, آپ نے خلال تو کیا لیکن خلال کا طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر. تحقیق کی اور پتا چلا کہ ہاں میری غلطی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر 40 سال کی نمازیں اپنی دہرائی ہے خواجہ صاحب, 40 سال کی نمازیں دہرائی. کیسے لوگ ہیں, کیا ماننے کا جذبہ ہے, کیا سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہے. ہماری تو کتنی نمازیں بغیر مسواک کے ہو جاتی ہیں, بغیر خلال کے ہو جاتی ہے. نہ داڑھی کا خلال, نہ انگلیوں کا خلال, نہ پیر کی انگلیوں کا خلال. سنت طریقے سیکھنے چاہیے. بیٹھ جائیں کسی اللہ والے کے پاس جا کے, وضو کا سنت طریقہ بتائیں, بتا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی سیکھنے کا, سمجھنے کا, ماننے کا جذبہ عطا فرمائے. اور ہم تو نمازیں کیا دہرائیں, کم سے کم جو نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو دھیان سے پڑھ لیں, اور جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے اس کی قضائی کر لیں. کچھ اپنے اللہ کا خوف بھی رکھیں, اپنے اللہ کو یاد بھی کریں. کل ہی ایک شخص آئے تھے, بہت افسوس کر رہے تھے, ان کے گھر والے ان کو وارثہ دیتے نہیں, تو اس پر وہ بہت زیادہ وہ کر رہے تھے. وجہ معلوم کی کیوں نہیں دیتے, بولے اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اس کا خوف نہیں ہے. جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے پھر فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے پھر زندگی سے سنت طریقے چھوڑ جاتے ہیں. اور جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے پھر اللہ دنیا والوں کی غلامی میں ڈال دیتا ہے, دنیا والوں کا خوف دے دیتا ہے. اب میرے سے نہیں ڈرنا, ڈرو اب سب سے, چلو چلو. اور اگر تم میرے سے ڈرو گے تو تم میرے ایک سے ڈرو, اور کسی سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم مجھ سے ڈرو, جو مجھ سے ڈرے گا سارا زمانہ اس پر اس کا رعب پڑے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا. یوں فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. پیارے نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا, یہاں زبانی محبت کی بات نہیں چل رہی, دل سے محبت. کیا زبان سے محبت بھی ہو اور سنت طریقے کے مطابق اس کی زندگی بھی ہو, محبت بھی ہو اور سنت طریقے اس کے بدن سے جھلکتے ہوئے بھی ہو. پتہ چلے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے, اس کو نبی کا طریقہ پسند ہے, اس کو صحابہ کا طریقہ پسند ہے. اور کیا فرمایا, محمد کی محبت ہے
سند آزاد ہونے کی۔ اے انسان اگر تو نبی کا ہو جائے گا صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے گا۔ کس سے آزاد ہو جائے گا؟ دنیا والوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے آزاد ہو جائے گا، ذلیل ہونے سے آزاد ہو جائے گا، بے چینی، بے سکونی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن کے شکار سے آزاد ہو جائے گا۔ فرمایا محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ بندہ مسجد میں رہ کر کچھ وقت دیں، سنتوں کی کتاب پڑھیں، سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کے بارے میں سمجھیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی سنتیں کیا ہے، پانی پینے کی سنت کیا ہے، اوپر چڑھنے کی سنت کیا ہے، نیچے اترنے کی سنت کیا ہے۔ بالکل اسی قسم کی یہ سب سنتوں میں سے نکاح بھی ایک سنت ہے اور بڑی عظیم الشان سنت ہے۔ اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے اور حاضرین مجلس کی اللہ مغفرت فرمائے۔ بس ایک بات کہوں گا کہ شادی کے بعد ایک کام کرنا چاہیے، بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ میں نے دیکھا جو شوہر غصے سے بچتے ہیں سب کے گھر آباد ہے، مزے سے آباد ہے، بہت خوش ہے اپنی فیملی میں۔ اور جن شوہروں کو غصہ آ جاتا ہے، وقت پر غصہ آ جاتا ہے، تو پھر غصہ تو فضول تو آتا نہیں ہے کسی کو۔ ابھی ہمیں آ رہا ہے غصہ، وہ تو کوئی غصے والی بات ہو نا تبھی غصہ آتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے مولانا میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ فضول غصہ کروں، جب غصہ آتا ہے نا اس وقت غصہ کرتا ہوں، میرا عزیز اسی وقت صبر کرنا ہے۔ ابھی تو کسی کو بھی نہیں آ رہا ہے غصہ، وہ تو جب وقت آئے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے ابھی تو کنٹرول کر، تیری موت کا وقت آئے گا اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اگر نرمی کا معاملہ کرے گا اللہ تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ نا میں حق پر ہوں، میں غصے ہوں گا، تو یاد رکھنا ہم بھی گنہگار ہیں اور اللہ سزا دے، اللہ بھی حق پر ہے، اللہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، موت کے وقت نرمی کا معاملہ فرمائے، فرمایا گناہ کم کرو موت آسان ہو جائے گی، گناہوں سے بچو اللہ انشاءاللہ موت کو آسان کرے گا۔ تو یہ ایک بات میری یاد رکھ لو، غصے سے بچنا ہے۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص کا فون آیا رات 12 بجے کے قریب، کہا مولانا میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو ہو گئی کہ نہیں؟ میں کہا دی تو ہوگی نا، جب اس نے دی تو ہوگی۔ تو کہتا ہے لیکن وہ بات تو سنو، آپ پوری بات سنتے ہی نہیں، بیچ میں بول دیا۔ میں نے بولا کیا نہیں سنتا ہوں بول۔ کہتا ہے وہ اصل میں غصے میں دیے، اس نے کوئی غصے میں دیے، تو وہ اس نے مجھے صاف کہا ہے کہ مولانا کو یہ کہنا کہ میرے دوست نے کوئی خوشی میں طلاق نہیں دی ہے، غصے میں دی ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز آج تک دنیا میں کسی نے خوشی میں طلاق دی نہیں، سب غصے میں ہی دیتے۔ کوئی خوشی سے دیتا ہے طلاق؟ تو غصے کو کنٹرول کرنا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں۔ برائی کرتے ایک دوسرے کی اور کسی کا انتقال ہو جائے تو او میری بیوی تو بہت اچھی تھی، یہ وہ اتنی تعریف کرتے جس کی کوئی حد نہیں۔ او بھائی یہ وہی ہے جس کی آدھا گھنٹے پہلے تو برائی کرتا تھا، تو بولے ہاں اب سب خوبیاں دکھ رہی ہے۔ اب گرم گرم کھانا کیسے ملے گا، پریس والے کپڑے کیسے ملیں گے، میرے کباٹ میں ساری چیزیں رکھے گا کون، میرے بچوں کو اسکول مدرسے ٹیوشن بھیجے گا کون، اب سب وہ بات یاد آ رہی۔ بالکل اسی طرح جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو ان کی خوبیاں یاد آتی ہے، اور جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کے عیب دیکھ رہے ہیں، وہ سب لوگ بھی
نادانی کرتے ہیں. اصل تو موجودگی میں قدر کرنی چاہیے. اس لیے میاں بیوی اگر یہ طے کر لیں کہ ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کے عیب دیکھیں گے, ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے, عیب نہیں دیکھیں گے, اور میاں بیوی کو چاہیے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرے. فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں. اب اس پر عمل کی بات تو بہت دور کی, ایک بڑا طبقہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, تو اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے؟ وہ تو اللہ کی نظر رحمت سے گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے. میاں بیوی اگر یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, تو ان کی زندگی کی ہر رات پہلی رات ہوگی اور ہر دن پہلا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنتوں کے مطابق نکاح کی تقریبات اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لے آئے کچھ پرچی وغیرہ دے دو, تھوڑا سا لکھا دو مجھے. ماہرہ بانو مصطفیٰ شیخ. ہاں جی, اور یہ وہ وکیل ہے, یہ سمیر, دلہے کا نام شیخ سمیر عبد الکریم, اور دلہن کا نام ماہرہ بانو. اور یہ ان کے وکیل ہے عثمان غلام حیدر. یہ وکیل ہے. یہ مختار گواہ ہے. آصف بھی گواہ ہے. مختار بھائی آصف بھائی گواہ ہے. عثمان بھائی وکیل ہے. عثمان بھائی وکیل ہے. اچھا, مہر کتنی ہے؟ مہر 5,000 روپیہ دے دیں. 5,000 دے دیں. اچھا, وکیل کون ہے؟ آگے آ جائے عثمان بھائی, آگے آ جاؤ. مختار بھائی گواہ ہیں اور آصف بھائی گواہ ہیں. وہ کدھر ہیں جو گواہ ہیں؟ دوسرے گواہ. اچھا, آپ نے اجازت لے لی ہے, بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح ان سے کر رہے ہیں, اجازت لے لی؟ آپ لوگ دونوں حضرات نے سن لیا تھا. مجھے اجازت ہے میں نکاح پڑھوا دوں اور قبول بھی کروا لوں. آپ تو خوش ہو جاؤ, اس نے ہاں کہہ دیا ہے. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر, ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان. ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دلے میاں شیخ سمیر عبدالکریم، سمیر نام ہے آپ کا، آپ سنیے. عثمان بھائی کی وکالت سے اور مختار بھائی شیخ اور آصف بھائی شیخ ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 5000 روپے نقد کے ماہرہ بانو کی ذات کو آپ کے عقد اور نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. نکحتها وقبلتها بارک اللہ وجمع بینکما فی الخیر. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں. سنتوں سے بہت دور ہماری زندگی ہے. صرف زبانی دعوے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق، نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق، نہ ہمارا پانی پینا سنت کے مطابق، نہ ہمارا چلنا سنت کے مطابق، نہ ہمارے گھر کا ماحول سنت کے مطابق، نہ ہمارا وضو سنت کے مطابق، نہ ہماری نماز سنت کے مطابق. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنا. زبان سے بھی عاشق رسول ہو، عمل سے بھی عاشق رسول ہو. جس طرح خواجہ صاحب زبان سے بھی عاشق رسول تھے، عمل سے بھی عاشق رسول تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر زبان سے بھی عاشق رسول، عمل سے بھی عاشق رسول. حضرت خواجہ دانا صاحب زبان سے بھی عاشق رسول، عمل سے بھی عاشق رسول. حضرت جی مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب اور جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں زبان سے بھی عاشق رسول ہوتے ہیں، عمل سے بھی عاشق رسول ہوتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نظر کرم فرما۔ رب کریم اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزیاں عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دونوں میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اور جھگڑوں سے اللہ ان کی اور دونوں خاندانوں کی حفاظت فرما، دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرما، دونوں میاں بیوی کو، دونوں خاندان والوں کو سنتوں پر چلنے کی اور آپ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے، اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ نکاح کے بعد دعا کے موقع پر ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ نمازی بنا دے۔ فجر، اللہ رمضان کے بعد فجر کی نمازوں میں مسجد خالی نظر آتی ہے، مسلمان میٹھی نیند سویا رہتا ہے۔ اللہ عجیب بات ہے، گھیر کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، اذان سن کر وہ میٹھی نیند سو رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اذان سن کر ہمیں مسجد آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اذان کو اہمیت نہیں دی، ہم جماعت کا وقت دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں، اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، اسی لیے یہ اذان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کاش اگر ہم اذان کو اہمیت دیتے اور اذان سن کر مسجد میں آ جاتے تو آج ہم پر یہ حالات نہ آتے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، ایک محبت کی نظر ڈال دے مسلمانوں پر اور پورے عالم والوں کو۔ اللہ ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔